اور پہلی چیز فرمائی کہ شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور دوسری چیز فرمائی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر ان ساری چیزوں کی علماء نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں تفصیل بیان کی ہے۔ کائنات کا بدترین جھوٹ، صریح ناشکری اور احسان فراموشی یہ ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، کیونکہ والدین کے بہت سارے اولاد کے اوپر احسانات ہوتے ہیں، بچپن سے لے کر پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، ان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اور ان کی پرورش کرتے ہیں، ہر خطرے سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے اوپر خرچ کرو۔ یہاں پر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ والدین اگر مسلمان نہ ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی کسی کے والدین اگر مسلمان نہ ہوں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی چیز کا حکم دے والدین جو اسلام کے خلاف ہو، پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے اس طریقے سے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، عار سمجھتے تھے، یا اس وجہ سے بھی قتل کر دیتے تھے کہ ان کو کون کھلائے گا پلائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم کھلاتے پلاتے ہیں، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، اور ان کو بھی، یعنی تمہاری جو اولادیں ہیں ان کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ تو یہاں پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کے متعلق کتنی اچھی تعلیمات دی، اور زندہ درگور کر دی جاتی تھی جن لڑکیوں کو، اسلام نے ان کو حقوق دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنی 3 بیٹیوں کی یا 3 بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، اور ان کے ساتھ ان کے حسن اخلاق سے پیش آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو ادب سکھایا، ان کو تعلیم دی، ان کا اچھی جگہ رشتہ کیا، یا اپنی 2 بہنوں کا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل فرماتا ہے۔ جب حضور نے فرمایا نا جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی یا 3 بہنوں کی پرورش کی، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی نے اپنی 2 بچیوں کی پرورش کی ہو یا 2 بہنوں کی، حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھتا کہ اگر کسی نے اپنی 1 بیٹی کی پرورش کی تو حضور اس کے متعلق بھی فرما دیتے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں، اور یہاں پر فرمایا کہ رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر ایک اہم بحث علماء نے لکھی ہے، جس طرح ہمیں زیادہ آبادی کے ڈر سے ڈرایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، یا اس طریقے کی جو پرفریب نعرے دیے جاتے ہیں، علماء نے فرمایا اس میں پھر علماء نے بحث کی ہے کہ کن صورتوں میں انسان اپنے اولاد کے درمیان وقفہ رکھ سکتا ہے، کن صورتوں میں انسان وقفہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر انسان کی نیت یہ ہو کہ میرے بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے پئیں گے کہاں سے، مشکلات کا شکار ہو جاؤں گا، رزق تنگ ہو جائے گا، اور تو فرمایا اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کی نیت یہ ہو
یا کسی کو مثال کے طور پر ایک شخص کو ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے درمیان وقفہ رکھو کیونکہ تمہاری بیوی کی صحت اچھی نہیں ہے، اس کے لیے وقفہ رکھنا جائز ہے، یا ایک انسان کی یہ نیت ہے کہ میں زیادہ وقفہ رکھوں اپنے بچوں کے درمیان تاکہ ان سب کی تربیت اچھے طریقے سے ہو، مکمل بچے جو دودھ کی جو مدت ہوتی ہے وہ پوری کریں، وقفہ ہو، اس کو بھی علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ تو بہرحال رزق کی تنگی کے خوف کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق قتل کرنا۔ اب یہاں پر ناحق قتل، حق قتل کرنا بھی ہوتا ہے، وہ کیسے؟ مثال کے طور پر قصاص میں قتل کرنا، ایک شخص نے کسی کو قتل کیا، قصاص اس سے لیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یا شادی شدہ ہے کوئی زانی، زنا کر لیتا ہے کوئی شخص، تو اس کو سنسار کر کے قتل کیا جائے گا۔ لیکن یہ ساری سزائیں جو ہے نا، یہ حاکم وقت دے گا۔ حکومت کا کام ہے، کسی عام آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے۔ اور ناحق قتل کرنا یعنی ان جو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان کے علاوہ ذاتی دشمنی کی بنا پر کسی کو قتل کر دینا، یا کسی کو کے گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہوئے اس نے اپنی حفاظت کے لیے، اس نے جیسے ہوتا ہے نا ڈاکو موبائل چھین لیتے ہیں یا کوئی گاڑی چھینتے ہیں، تو انسان اپنی اس سے اپنی چیز کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، بیچارہ مار دیا جاتا ہے، تو یہ ناحق قتل ہے۔ تو بہرحال وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق قتل سے منع فرمایا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور فواحش یعنی بے حیائی کے جتنے بھی کام ہیں، ظاہری ہو یا باطنی، ان کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے کام کا ارتکاب کرنا، ایک ہوتا ہے سد ذرائع کے طور پر۔ مثال کے طور پر قریب جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو انسان کو زنا کی طرف لے کر جاتی ہیں، وہ سارے محرکات، وہ سارے اسباب، ان کے قریب بھی انسان نہ جائے۔ اور ظاہری اور باطنی سے مراد یہ ہے کہ جس طرح انسان لوگوں کے سامنے گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا لیکن تنہائی میں جا کر گناہ کرتا ہے، تو فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ریاکاری ہوتی ہے۔ لوگوں کے سامنے تو انسان نیک بنے، تنہائی میں انسان گناہ کرے، فرمایا نہیں، بلکہ تنہائی میں بھی اپنے رب کا خوف رکھے اور لوگوں کے سامنے بھی ویسا رہے جیسا تنہائی میں ہوتا ہے، یعنی اس کا ظاہر اور باطن دونوں جو ہیں اس کو گناہ سے روک کے رکھیں، ان سب چیزوں سے انسان بچا رہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کے قریب لے جایا جائے گا۔ جب وہ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے، اس کی خوشبو سونگیں گے، اس کے محلات کو دیکھیں گے، تو ان کو حکم ہو کر کہ تم یہاں سے واپس پلٹ جاؤ۔ اب وہ حسرت کے ساتھ لوٹیں گے، واپس پلٹیں گے، پھر وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ یہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو وہ ہم پر زیادہ آسان تھا۔ یعنی اتنی تکلیف ہوگی ان کو کہ جنت کے قریب لے جا کر ان کو وہاں سے واپس پلٹا دیا جائے گا، تو وہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ یہ سب دکھانے کی بجائے ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو وہ ہم پر آسان تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو کتنی حسرت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تھے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ تم اعلان جنگ کرتے تھے، اور لوگوں سے ملتے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے تھے، اور جب لوگوں کو وہ حالت دکھاتے تھے تم لوگ جو تمہارے دلوں میں نہیں ہوتی تھی، یعنی ظاہر کچھ ہوتا تھا باطن کچھ ہوتا تھا، لوگوں سے ڈرتے تھے مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، لوگوں کی وجہ سے برا کام تو چھوڑ دیتے تھے لیکن میری وجہ سے برائی نہیں چھوڑتے تھے، تو آج ثواب سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ عذاب کا مزہ بھی تمہیں چکھاؤں گا۔ اب یہ دیکھو انسان کے ڈر کی وجہ سے
لوگوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ ملامت کریں گے گناہ کے اوپر، تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، تو تنہائی میں اگر انسان وہ کام کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا ڈر ہے لیکن اپنے خالق اور مالک جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کا ڈر انسان کو نہیں ہے۔ تو اس لیے ظاہر اور باطن، علانیہ طور پر اور خفیہ طور پر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی یتیم جو ہوتے ہیں وہ بچے چھوٹے جن کے والدین فوت ہو چکے ہوں اور ان کا سرپرست جو ہوتا ہے، چچا ہو گیا، ماموں ہو گیا، کوئی بھی جو ان کی پرورش کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتا ہے، اگر بچوں کا مال ہے، ان کا والد ان کا مال چھوڑ کر گیا ہے اور یہ پرورش کر رہا ہے، تو اس کو فرمایا گیا کہ ان کے مال کو ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے کھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ حسب ضرورت جتنا ان پہ خرچ کرنا ہے انسان کرے، اور ان کے بڑے ہونے پر جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کا جو مال ہو، جو جائیداد ہو، اچھے طریقے سے ان کے سپرد کر دیں۔ پھر فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے کو پورا کرو، جب بھی وعدہ کرو وعدے کے بارے میں، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، قیامت کے دن وعدے کے متعلق پوچھا جائے گا۔